سروے کا زمانہ چل رہا ہے۔ تقریباً سبھی اہل مدارس اس چیز کو لے کر کوشاں ہیں کہ جتنے بھی سوالات پرچے میں دے گئے ہیں، یعنی وہ 11 سوالات، ان سب کی جواب دہی کیسے ہو۔ الحمدللہ اس سلسلے میں سبھی پورے بھی اتر رہے ہیں، لیکن کیا یہ چیزیں وقتی ہیں یا مستقل؟ اس سلسلے میں ہمیں توجہ کی ضرورت ہے۔ تو میں آج آپ حضرات کے سامنے مدارس، اسکولز کے داخلی اور خارجی ان تمام امور پر روشنی ڈالوں گا جو کہ مدارس، مساجد، اسکولز اور ہر ایک محکمے کے لیے ضروری اور بنیادی چیزیں ہوں گی۔ مزید برآں ان اہم نکات کی طرف جن کو فدائے ملت حضرت اقدس مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم نے منعقدہ رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ دارالعلوم دیوبند میں مورخہ 20 صفر المظفر 1444 ہجری مطابق 18 ستمبر 2022 عیسوی بروز اتوار کو بیان فرمایا تھا، اس بیان کے چند اہم نکات پر بھی ہم تبصرے کے طور پر کچھ باتیں کریں گے۔ پہلے بات کر لیتے ہیں مدارس و اسکولز کے بارے میں۔ دیکھیے، ہر ایک مدارس و اسکولز کے لیے داخلی اعتبار سے 6 چیزیں بہت ہی اہم ہوا کرتی ہیں۔ ان میں سے نمبر 1 پر ہے سنستھا کا رجسٹریشن اور مانیتا۔ دوسری چیز ہے جملہ رجسٹروں کو سلیقہ مندی کے ساتھ مینٹین کرنا۔ تیسری چیز ہے بچوں کی تعلیم و تربیت۔ چوتھے عمدہ نصاب اور نظام تعلیم۔ پانچویں قابل اساتذہ کا انتخاب۔ چھٹے تعلیم گاہ کا فرحت بخش ماحول۔ اب جان لیتے ہیں ان چیزوں کو بھی جن کی خارجی اعتبار سے ضرورت پڑتی ہے۔ وہ 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 مالی فراہمی کا بہترین نظم و نسق، خواہ عمومی چندہ ہو یا خصوصی یا تعلیمی فیس کے ذریعے ہو۔ نمبر 2 پر ذمہ داران اور اساتذہ کا بچوں کے ماں باپ سے تعلق استوار رکھنا۔ نمبر 3 ہر ماہ پیرنٹس میٹنگ کا انعقاد کرنا۔ اب جان لیتے ہیں سنستھا کے تعلق سے کچھ اہم اور ضروری وضاحت۔ ہم نے بھی ذکر کیا تھا کہ ہر ایک مدارس و اسکولز کے لیے داخلی اعتبار سے 6 چیزیں اہم ہوا کرتی ہیں۔ ان میں سے پہلا نمبر تھا سنستھا کا رجسٹریشن اور مانیتا۔ اس تعلق سے ہماری ایک ویڈیو ہے NGO کے عنوان سے، جس کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اس کو ضرور سماعت فرمائیں، کیونکہ اسکولز، مدرسہ، انسٹیٹیوٹ، سینٹر وغیرہ شروع کرنے سے پہلے NGO کا ہونا ضروری ہے۔ NGO کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم سرکار سے اس بات کی اجازت لے رہے ہیں کہ ہم پرائیویٹ طور پر ایک مذہبی مدرسہ، اسکولز یا پرسنل سینٹر کھول کر قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں، اگر ہم کو ایسا نصاب، سلیبس یعنی کورس پڑھانا چاہتے ہیں جس کو سرکاری طور پر بھی پڑھایا جاتا ہے، تو اس کی ہم کو مانیتا لینی پڑتی ہے۔ مثلا 5ویں کلاس، جونیئر ہائی اسکول یا ہائی اسکول انٹر تک جب بھی ہم کوئی نصاب پڑھائیں گے تو مانیتا کا لینا ضروری ہوگا۔ اس کے خلاف ہمیں کام کرنے پر ہم پر اس کا جرمانہ بھی عائد کیا جا سکتا ہے، اور کافی اس کی گرفت میں بھی آ چکے ہیں۔ جب ہم کوئی سوسائٹی یا ٹرسٹ بنوانا چاہتے ہیں تو اس بات کا خصوصی خیال بھی رکھیں کہ کمیٹی میں ایسے لوگوں کو لیا جائے جو آپ کے مقاصد کی تکمیل میں رکاوٹ نہ بنے۔ عموماً دیکھا گیا ہے کہ بعض حضرات پریشان رہتے ہیں کہ جی ہماری کمیٹی میں 2 آدمی بہت غلط داخل ہو گئے، ان کو نکالنا بہت دشوار ہو رہا ہے، نکالنا چاہتے ہیں، اس کا کیا طریقہ ہوگا وغیرہ۔ یہ ساری چیزیں ٹرسٹ یا سوسائٹی جو بھی بنوائیں، اس سے پہلے ہمیں بہت سوچ سمجھ کر اس میں ممبران کا انتخاب کرنا ہوگا۔ دوسری چیز ہے جملہ رجسٹروں کو سلیقہ مندی کے ساتھ مینٹین کرنا۔ NGO کے تعلق سے آپ ویڈیو سماعت کریں گے تو انشاءاللہ مکمل وضاحت آپ کو اسی ویڈیو سے ہو جائے گی۔ دوسرا جو مدرسے کے اندر داخلی اعتبار سے جو چیزیں ضروری ہیں وہ ہے رجسٹر وغیرہ۔ یہ ہر ایک مدارس، اسکول، سینٹر کے لیے بہت اہم مضمون ہے اور کافی تفصیل طلب بھی ہے۔ اس کو ہم ویسے تو مکمل وضاحت کے ساتھ اگلی ویڈیو میں بتائیں گے، نمونے کے ساتھ اور اس کا پریکٹیکل کر کے کہ کیسے کیسے کون سا رجسٹر تیار کیا جاتا ہے۔ ان کے نام اب بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1 پر ایک رجسٹر ہوتا ہے رجسٹر ایجنڈا، دوسرے رجسٹر کارروائی، اسے میٹنگ کرنی ہے یا بلانی ہے
اور اس کے اندر جو جو جملہ امور طے ہونے ہیں اس کا اندراج کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے رجسٹر اندراج رسیدات، رجسٹر واؤچر مصارف، رجسٹر قبض الوصول، ایسے ہی رجسٹر حاضر مدرسین و ملازمین، روز نامچہ اور تعمیرات، یہ ساری چیزیں کیسے ہم مینٹین کریں گے، کس طریقے سے بنائیں گے تاکہ ہمارا حساب بہت آسانی سے ہر ایک آنے والا سمجھ سکے، اس کو باوضاحت اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پیش کریں گے۔